السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز دین کا ستون ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اور آپ اول تو پانچوں وقت کی نماز پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، اور ہماری جو نمازیں ہوتی ہیں بس جیسے ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم لوگ ویسے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے جو انوارات ہیں، نماز کی جو برکات ہیں، نماز کے جو دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتے ہیں، کیونکہ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں نا تو وہ سنت کے مطابق ہماری نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ نماز اگر ہم سنت کے مطابق پڑھیں تو کچھ الگ سے ہمیں کرنے کی ضرورت کچھ بھی نہیں ہے، بس تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی توجہ دینے سے وہی کام جو ہم کر رہے ہیں، وہی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں سنت کے مطابق ہو جائے گی، اور ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور نماز کے جو فائدے ہیں دنیاوی اور اخروی وہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ اسی لیے آج میں آپ لوگوں کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ کھڑے ہوں تو کیسے کھڑے ہونا ہے، رکوع کریں تو کیسے رکوع کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، سجدے سے اٹھنا کیسے ہے، سجدے میں کیسے جانا ہے، پوری نماز سنت کے مطابق کیسے پڑھی جائے میں پورا طریقہ بتانے جا رہا ہوں آج آپ لوگوں کو۔ یہ ساری چیزیں میں نے بڑی محنت سے لکھی ہیں، نوٹ کی ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، نماز شروع کرنے کے بعد کیسے کھڑے ہونا ہے، ساری چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، اور یہ نوٹ کرنے کے بعد میں نمبر ایک ایک کر کے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ، نمبر بائی نمبر بتاتا جاؤں گا۔ آپ چاہیں تو ان چیزوں کو لکھ سکتے ہیں اور یاد کر کے نماز اسی طریقے پر پڑھنے کی کوشش کریں۔ تھوڑی سی توجہ دینے سے وہی نماز آپ کی سنت کے مطابق ہو جائے گی، اور جب آپ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے تو پھر جو ہے نا نماز پڑھنے کا مزہ ہی الگ آئے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ جو باتیں میں بتانے جا رہا ہوں یہ باتیں یاد رکھیے اور ان پر عمل کا اطمینان کر لیجئے نماز شروع کرنے سے پہلے۔ نمبر ایک، آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو، کیونکہ آپ نے نماز شروع کر دی اور آپ کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے تو آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں ایک مرتبہ دہلی گیا ہوا تھا تو جمعے کی نماز میں بھیڑ زیادہ تھی تو مجھے بھی جگہ نہیں ملی مسجد کے اندر۔ مسجد کے باہر جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے میں بھی انہی کے ساتھ شریک ہو گیا۔ جب میں نے غور کیا تو وہ لوگ جو ہے نا ان کا رخ ہی غلط ہو رہا تھا، تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ بھئی آپ لوگوں کا رخ غلط ہو رہا ہے مسجد کے اندر کے رخ کے حساب سے۔ بہرحال سب لوگوں نے رخ کو صحیح کیا، اسی لیے اس بات کا خوب خیال کرنا چاہیے کہ ہم جس طرف رخ کر کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ قبلے کی طرف صحیح ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جس کا ہمیں نماز شروع کرنے سے پہلے خیال کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں سیدھے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور نظریں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ گردن کو جھکا کر تھوڑی جو ہے وہ سینے سے لگا لینا یہ بھی مکروہ ہے۔ یوں بعض لوگ ہوتے ہیں نا یوں کر لیتے ہیں، یوں، تو ایسے گردن کو جھکا لینا کہ تھوڑی سینے سے لگ جائے یہ بھی مکروہ ہے، اور بغیر کسی وجہ کے سینے کو جھکا کر کھڑے ہونا، یوں جھک کر کھڑے ہونا، مطلب آپ کر رہے ہیں تو یوں جھک کے کھڑے ہیں، خواہ میں بغیر کسی وجہ کے سینے کو جھکا کر کھڑا ہونا یہ بھی درست نہیں ہے۔ نارمل کھڑے ہوں آپ، نہ بہت زیادہ سینہ تان کر نہ بہت زیادہ جھک کر، ٹھیک ہے، اور گردن بھی آپ کی نارمل رہنا چاہیے، نہ یوں ہونا چاہیے نہ بالکل نیچے ہونا چاہیے، نارمل رہے کہ نظریں جو ہے نا وہ سجدے کی جگہ پر آپ کی جم جائیں، ٹھیک ہے، اس طرح سیدھے کھڑے ہوں کہ نظر سجدے کی جگہ پر رہے۔ یہ دوسری چیز اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ تیسری چیز جس کا ہمیں خیال کرنا ہے وہ یہ کہ پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی جو ہے نا وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ کھڑے ہوئے یہ آپ کے پاؤں کی انگلیاں ہیں تو ایسے نہیں بلکہ سیدھا قبلے کی طرف آپ کے پاؤں کی انگلیاں بھی سیدھی ہونا چاہیے، اور دونوں پاؤں سیدھے قبلہ رخ ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک ادھر بھاگ رہا ہے کہ یوں ہے آڑا ترچا ٹیڑھا بڑا، نہیں، سیدھے انگلیاں بھی سیدھی ہوں اور پیر بھی سیدھے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایسے رکھنا، بعض لوگ پیروں کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ایسے آپ رکھے ہوئے یہ غلط طریقہ ہے، ایسے آپ رکھے ہوئے یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ انگلیاں بھی سیدھی قبلے کی طرف، ہاں کسی کی انگلیاں ٹیڑھی ہیں
قدرتی طور پہ پیدائشی طور پہ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کی انگلیاں بھی اور پیر بھی قبلے کی طرف سیدھے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 4، دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو پیر چپکا کے نہیں کھڑے ہونا. یہ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں یہ مردوں کا بتا رہا ہوں، خواتین کے لیے میں انشاءاللہ الگ سے کلپ بناؤں گا. ٹھیک ہے. تھوڑی سی کلپ لمبی ہو سکتی ہے، دھیان سے دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ دین کی باتیں ہیں. ظاہر ہے ان چیپٹر کو سمجھانے میں گھنٹوں گھنٹوں خرچ ہوتے ہیں. میں تو کوشش یہ کروں گا کہ 20-25 منٹ میں یہ چیپٹر کلوز ہو جائے اور کمپلیٹ ہو جائے. دھیان سے سنیے گا. ٹھیک ہے. تو 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، چپکا کے نہیں. 4 انگل سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. 5ویں چیز، اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کی صف سیدھی رہے، صف سیدھی رہنا چاہیے. سیدھی صف کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہر شخص اپنی دونوں ایڑیوں کے آخری سرے صف سے یا صف کا جو آخری نشان ہوتا ہے اس کے کنارے پر رکھ لے. ٹھیک ہے نا. صف ختم ہو رہی ہے مان لیجیے یہاں، تو آپ ایڑی جو ہے نا، ایڑیوں کا آخری سرا یہاں رکھ لیں. سب لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں گے تو صف بالکل سیدھی ہو جائے گی. 6ٹھی چیز، جماعت کی صورت میں اس بات کا بھی اطمینان کر لیں کہ دائیں بائیں کھڑے ہونے والوں کے بازوؤں کے ساتھ آپ کے بازو ملے ہوئے ہوں اور بیچ میں کوئی بھی خلا باقی نہ رہے. لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو صف ٹیڑھی میڑھی رہتی ہے، کوئی آگے کھڑا ہے کوئی پیچھے کھڑا ہے. صف ایک سار ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا. سیدھے کھڑے ہونے کے بعد برابر والے کا بازو جو ہے نا وہ آپ کے بازو سے مل رہا ہو تاکہ صف کے بیچ میں کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا کہ صفوں میں خالی جگہ مت چھوڑو. ٹھیک ہے. بیچ میں کوئی جگہ باقی نہیں رہنا چاہیے. 7ویں چیز، پاجامے کو، پینٹ کو، شلوار کو، لنگی کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہر حالت میں ناجائز اور حرام ہے. ٹھیک ہے. پھر نماز کے اندر اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. لہٰذا اس بات کا اطمینان کر لیں کہ پاجامہ ٹخنے سے اونچا ہو، اور اگر اونچا نہیں ہے، پینٹ نیچے ہے، تو آپ موڑ لو اس کو. کسی حد تک تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. 8ویں چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہاتھ کی آستینیں پوری طرح ڈھکی ہوئی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، میں نے بڑی محنت سے یہ نوٹ کی ہیں، اسی لیے ذرا تھوڑا سا دھیان سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، شیئر بھی کریں. پوری آستین ڈھکی ہوئی ہونا چاہیے، یہ نہیں مڑی ہوئی ہو. آستینیں مڑی ہوئی نہیں ہونا چاہیے. صرف ہاتھ کھلے رہیں، بس آپ کے ہاتھ کھلے رہیں. آستین اگر یہاں تک ہے تب بھی آپ کھولے رکھو، موڑے نہ آپ اسے. ٹھیک ہے. بعض لوگ آستینیں چڑھا لیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، یہ درست نہیں ہے. نمبر 9، ایسے کپڑے پہن کر نماز میں کھڑے ہونا مکروہ ہے جنہیں پہن کر انسان لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو. ہے نا. جو کپڑوں میں آپ دوستوں سے نہیں مل سکتے، باہر سڑک پہ نہیں جا سکتے، یا لوگوں کے سامنے جانے میں آپ کو شرم آتی ہے، تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. تو یہ تو ہو گیا. ابھی ہم نے نماز شروع نہیں کی. نماز شروع کرتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا ہے؟ ابھی نماز شروع کرنے اب ہم جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے غور کر لی. اب نماز شروع کرتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا ہے؟ نمبر 1، دل میں نیت کر لیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. دل میں نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، زبان سے کہہ لینا. ٹھیک ہے. کسی کو ڈاؤٹ رہتا ہے، بعض لوگ جو ہے نا وہ زبان سے نہیں کہتے تو وہ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، تو زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہہ لے تو جائز ہے. دل میں نیت کیسے کریں گے؟ بھئی آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہو تو دل میں ہوتا ہے نا میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو دل میں نیت ہونا ضروری ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. نمبر 2، ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور انگوٹھوں کے سرے کان کی لو سے یا تو بالکل مل جائیں، ایسے کان کی لو سے بالکل مل جائیں. ٹھیک ہے. یہ اس کے برابر آ جائے. دیکھیں میرے برابر آ رہے ہیں ایسے. تو آپ کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ نے ایسے کر لیا. ٹھیک ہے. اور انگوٹھے یا تو کان کی لو سے مل جائیں، انگوٹھوں کے سرے، یا پھر کان کی لو کے برابر آ جائیں، اور باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں، سیدھی ایسے جیسے میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. بعض لوگ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرنے کے بجائے کانوں کی طرف کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے، ایسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دھیان سے دیکھ لیجئے. اور کانوں کی لو سے چھو لیں آپ انگوٹھے کے سروں سے کان کی لو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کا یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اسی طرح سے بعض لوگ کانوں کو ہاتھوں سے بالکل ڈھک لیتے ہیں یوں، یہ بھی غلط ہے. اور بعض لوگ ہاتھ پوری کانوں تک اٹھائے بغیر ہلکا اشارہ کر دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے.
اور بعض لوگ کان کی لو کو ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں ایسے، اللہ اکبر، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ جتنے بھی طریقے ہیں یہ خلاف سنت ہیں، ان کو چھوڑنا چاہیے۔ صحیح طریقہ کون سا ہے جو میں نے بتایا؟ اللہ اکبر۔ اب آپ کے ہاتھ بھی قبلے کی طرف ہیں اور کانوں کی لو تک انگوٹھے برابر آ گئے، آپ چھو لو، ٹھیک ہے، بس یہ صحیح ہے۔ اب ہم نے نیت باندھ لی۔ نیت باندھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ نیت باندھنے کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا ہے تو نیت کیسے باندھنا ہے؟ اللہ اکبر کہیں اور اللہ اکبر کہنے کے بعد دایاں ہاتھ یعنی سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی، سیدھا ہاتھ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے الٹے ہاتھ کے پہنچے کے گرد حلقہ بنا کر اسے پکڑ لیں ایسے۔ اللہ، یہ دیکھیں، انگوٹھا اور چھنگلی سب سے چھوٹی والی انگلی سے حلقہ بنا کے دوسرے ہاتھ کے پہنچے کو پکڑ لیں گے، بائیں ہاتھ کے چھوٹی انگلی سے بائیں پہنچے کے گرد حلقہ بنا کر اسے پکڑ لیں ایسے، اور جو باقی 3 انگلیاں ہیں اس کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح پھیلا دیں کہ تینوں انگلیوں کا رخ کونے کی طرف ہو جائے۔ دیکھیں، یہ ایسے پھیلا دیں آپ، یہ بالکل طریقہ صحیح ہے۔ پشت پہ پشت آ گئی اور 3 انگلیاں یہ ہماری پھیل گئیں کوہنی کی طرف، اور اس سے ہم نے اس پہنچے کو پکڑ لیا۔ یہ ہے نیت باندھنے کا صحیح طریقہ، ہاتھوں کو باندھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، دونوں ہاتھوں کو ناف سے ذرا نیچے رکھ کر نیت باندھ لیں۔ آپ ایسے پکڑ لیا آپ نے حلقے سے بنا کے، اب ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھ لی، انگلیوں کو کوہنیوں کی طرف پھیلا دیا، اب ناف کے نیچے آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہماری نماز ہو گئی شروع۔ نیت باندھ لی ہم نے، اب کھڑے ہونے کی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے، کیا پڑھنا ہے، آئیے اس کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، کھڑے ہونے کی حالت میں پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا امامت کر رہے ہوں تو سب سے پہلے سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کوئی سورت ملانی ہے، اور اگر کسی امام کے پیچھے ہوں تو صرف سبحانک اللہم پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے، ہے نا، اور امام صاحب کی قرات کو دھیان سے سنیں گے۔ اور اگر امام صاحب زور سے قرات نہیں کر رہے ہیں، آہستہ سے قرات کر رہے ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو پھر زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کا دھیان رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا کام نیت باندھنے کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام، جب خود قرات کر رہے ہو، مان لیجیے ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بہتر یہ ہے کہ ہر آیت پر رک کر سانس توڑ دیں، یہ بہتر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سانس توڑ دیں، الرحمن الرحیم، سانس توڑ دیں، ٹھیک ہے۔ کئی آیتیں ایک سانس میں نہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ نہیں، کوئی پڑھ لے تو جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ہر آیت پر سانس توڑی جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی۔ اب اس کے بعد جو قرات ہے، مان لیجیے ہم سورت میں لاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، تو اس میں پھر جو ہے نا کوئی بھی سورت آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک سانس میں ایک سے زیادہ آیتیں بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، نمبر 3، بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت نہ دیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نیت باندھے ہوئے ہیں، اب کھجا رہے ہیں، ہل رہے ہیں، ہے نا، اور کچھ نہیں تو ناخن ہی کاٹ رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ بغیر کسی ضرورت کے، یعنی کھجلی مچ رہی ہے، کوئی کیڑا مکوڑا بیٹھ گیا تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت نہ دیں۔ جتنے سکون کے ساتھ کھڑے ہوں اتنا بہتر ہے۔ اگر کھجلی وغیرہ کی ضرورت ہو تو صرف ایک ہاتھ کا استعمال کریں، یہ نہیں کہ صاحب کھجلی مچ رہی تھی دونوں ہاتھوں سے کھجانا شروع کر دیا، ہے نا، اور یہ کھجلی کھجانا، کسی چیز کو ہٹانا ضرورت کے وقت میں، یہ بھی بہت سخت ضرورت کے وقت، اور وہ بھی کم سے کم، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 4، جسم کا سارا زور ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو اس طرح ڈھیلا چھوڑ دینا کہ اس میں خم پیدا ہو جائے، یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یا تو دونوں پاؤں پر برابر کا زور دے، دونوں پاؤں پر جیسے ہم نارمل کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی کھڑے ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک پیر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرے کو بالکل خالی چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح سے کہ اس میں خم آ جاتا ہے، یعنی دیکھنے والا یہ فیل کر لے کہ ہاں بھئی یہ ایک پیر پہ زور دے کر کھڑا ہوا ہے، اس طرح سے مناسب نہیں ہے۔ یا تو آپ دونوں پیروں پر زور برابر دیں، ہے نا، یا ایک پاؤں پر زور دیں تو اس طرح سے دیں کہ دوسرے پاؤں میں خم پیدا نہ ہو۔ یہ نماز کا ادب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ 5ویں چیز،
جس کا ہمیں خیال کرنا ہے نیت باندھنے کے بعد وہ یہ کہ جمائی آنے لگے تو اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں. یہ نہیں کہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جمائی لے رہے ہوتے ہیں, باقاعدہ آواز سے لیتے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے. نمبر 6, کھڑے ہونے کی حالت میں نظریں سجدے کی جگہ پر رکھیں, ادھر ادھر یا سامنے دیکھنے سے پرہیز کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, نیت باندھ لی, اب آنکھوں سے یوں دیکھ رہے ہیں, برابر دیکھ رہے ہیں, یوں گردن کر رہے ہیں. غلط بات ہے. آپ کی نگاہ نیت باندھنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو سجدے کی جگہ پر آپ کی نظر رہنا چاہیے. یہ تو ہو گئی نیت باندھنے کے بعد کھڑے ہونے کی حالت میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. رکوع میں جاتے وقت کن باتوں کا خاص خیال ہمیں رکھنا چاہیے, آئیے وہ جانتے ہیں. نمبر 1, اپنے اوپر کے دھڑ کو اس حد تک جھکائیں رکوع کرنے میں کہ گردن اور پشت تقریباً ایک سطح پر آ جائے, نہ اس سے زیادہ جھکے نہ اس سے کم. ٹھیک ہے, جب ہم رکوع کر رہے ہیں تو ہماری گردن اور پیٹھ برابر ہونا چاہیے, ایسی برابر ہونا چاہیے کہ جب آپ پیٹھ پر گلاس رکھ دینا تو وہ گلاس گرے نا, اور جب آپ ایسے کر کے فلیٹ ہو جائے آپ کی پیٹھ اور سر ایک دم فلیٹ. یہ نہیں کہ صاحب آپ نے گردن بہت زیادہ جھکا لی, یہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلط ہے کہ گردن آپ نے زیادہ اوپر کر لی, یہ نہیں, ایک دم کلیئر پلین ہو جائے. ٹھیک ہے. نمبر 2, دوسری بات کا یہ خیال کرنا ہے کہ رکوع کی حالت میں گردن کو اتنا نہ جھکائیں کہ ٹھوڑی جو ہے وہ سینے سے ملنے لگے, اور نہ اتنا اوپر رکھیں کہ گردن کمر سے بلند ہو جائے. لیول برابر رہے, ایسے ہمیں رکوع کرنا ہے. بلکہ گردن اور کمر جو ہے نا وہ ایک سطح پر ہونا چاہیے. یہ میں نے ساری چیزیں نوٹ کی ہیں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے. ایز اٹ از آپ چاہیں تو ایسے ہی نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی دوسروں کو بتا سکیں. تیسری چیز, رکوع میں پاؤں سیدھے رکھیں, ان میں خم نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ بعض لوگ رکوع کرتے ہیں تو وہ گھٹنوں کو موڑ لیتے ہیں, پاؤں میں خم آ جاتا ہے. نہیں, آپ کے پاؤں بالکل سیدھے ہونا چاہیے. نمبر 4, دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں. ایسے نہیں بلکہ ایسے آپ گھٹنوں کو پکڑیں, یعنی ہر دو انگلیوں کے درمیان جو ہے نا وہ فاصلہ ہو. اور اس طرح دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑ لیں. یہ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے. پانچویں چیز جس کا ہمیں رکوع کرتے وقت خیال رکھنا ہے کہ رکوع کی حالت میں کلائیاں اور بازو سیدھے تنے ہوئے ہونا چاہیے, اس میں خم نہیں ہونا چاہیے. آپ کے یہ جو ہاتھ ہیں وہ رکوع کرتے وقت سیدھے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صاحب آپ کا یہ مڑ رہا ہے یا آپ نے تھوڑا سا یوں کر لیا, یہ نہیں. نمبر 6, کم از کم اتنی دیر رکوع میں رکنا چاہیے کہ اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم کہا جا سکے. ٹھیک ہے, کم سے کم 3 مرتبہ. 7ویں چیز, رکوع کی حالت میں نظریں کہاں رہنی ہے, پاؤں کی طرف ہونا چاہیے. جب آپ رکوع میں ہیں تو آپ کی نظریں پاؤں کی طرف ہونا چاہیے. نمبر 8, دونوں پاؤں پر زور برابر رہنا چاہیے اور دونوں پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے کے مقابل رہنا چاہیے. ٹخنے جو ہے نا ایسے رہنا چاہیے, یہ نہیں کہ پیر ایک ادھر ہے ایک پیچھے ہے, یہ نہیں, یا ایسے ہے مقابل. دونوں پاؤں کے ٹخنے جو ہے نا ایک دوسرے کے مقابل رہنا چاہیے. یہ تو رکوع کی بات ہو گئی. رکوع سے کھڑے ہوتے وقت ہمیں کن چیزوں کا خیال کرنا ہے, آئیے وہ جانتے ہیں. نمبر 1, رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اتنے سیدھے ہو جائیں کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے. سمع اللہ لمن حمیدہ, جب آپ کھڑے ہوئے تو سیدھے کھڑے ہو جائیں اطمینان سے. یہ نہیں کہ بس یوں کھڑے ہوئے اور یوں ہی سجدے میں چلے گئے, یہ غلط طریقہ ہے. رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سیدھے کھڑے ہو جائیں کہ جسم میں کوئی بھی خم باقی نہ رہے, اطمینان کے ساتھ مکمل. نمبر 2, اس حالت میں بھی نظر سجدے کی جگہ پر رہنا چاہیے. جب آپ رکوع سے کھڑے ہوئے اس وقت آپ کی نگاہ کہاں ہونا چاہیے, سجدے کی جگہ پر. نمبر 3, جو لوگ کھڑے ہوتے وقت کھڑے ہونے کے بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کرتے ہیں اور جسم کے جھکاؤ کی حالت میں ہی سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں, ان کے ذمے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے. لہٰذا اس سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے, سجدے میں نہ جائیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو نا کیا کرتے ہیں, رکوع میں ہی ہیں, رکوع سے جیسے ہی کھڑے ہوئے تو پوری طریقے سے کھڑے نہیں ہو پائے, پھر سجدے میں چلے گئے. تو یہ غلط طریقہ ہے. آپ اطمینان کے ساتھ پورے کھڑے ہو جائیں سیدھے ایک دم, آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں بھائی میں سیدھا کھڑا ہو گیا, اب آپ سجدے میں جائیے. تو یہ رکوع کی بات ہو گئی. سجدے میں جاتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا ہے, آئیے وہ جانتے ہیں. سجدے میں جاتے وقت ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1, سب سے پہلے گھٹنوں کو خم دے کر
انہیں زمین کی طرف اس طرح لے جائیں کہ سینہ آگے کو نہ جھکے. جب گھٹنے زمین پر ٹک جائیں اس کے بعد سینے کو جھکائیں. مان لیجیے ہم یہ کھڑے ہو گئے تو ایک تو طریقہ ہوتا ہے سجدے میں جانے کا کہ آپ ڈائریکٹ یوں جھکتے ہوئے جاتے ہیں سجدے میں. نہیں، سب سے پہلے جو ہے نا آپ بیٹھیں، گھٹنے زمین پر رکھیں، گھٹنے جب زمین پر رکھ جائیں پھر آپ اپنے جسم کو سجدے کے لیے جھکائیں. یہ سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ ہے. نمبر 2، جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکیں اس وقت تک اوپر کی دھڑ کو جھکانے سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے. آج کل سجدے میں جانے کے اس مخصوص ادب سے بہت زیادہ بے پرواہی دیکھنے میں آ رہی ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں نا، شروع سے ہی سینے کو آگے کر دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. سب سے پہلے گھٹنے رکھیں آپ، گھٹنے جب زمین پر رکھ گئے پھر آپ اپنے آگے جو اپنا جسم ہے اس کو سجدے کے لیے جھکائیں. ٹھیک ہے. نمبر 3، گھٹنوں کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں. جب گھٹنے رکھ گئے اب آپ ہاتھوں کو زمین پر پہلے رکھیں، پھر ناک رکھیں، پھر پیشانی رکھیں. اچھا، یہ چیزیں ابھی آپ کو لگ رہی ہوں گی اوہو نماز تو بڑی مشکل ہے، لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ تھوڑی سی توجہ کے بعد تھوڑی سی محنت پڑتی ہے شروع میں، ہے نا، لیکن جب یہ ہیبٹ میں آ جاتا ہے، ہماری عادت بن جاتی ہے تو پھر جو ہے نا نماز میں بڑا مزہ آتا ہے. اچھا، ان چیزوں کا خیال کر کے جب آپ نماز پڑھو گے نا تو ذہن بھی آپ کا ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا. سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی فکر اگر آپ کے دل میں رہے گی تو انہی چیزوں کو اچھے سے ادا کرنے کی آپ فکر کرو گے. تو یہ تو سجدے میں جاتے وقت کی باتیں ہو گئیں. اب آئیے جانتے ہیں سجدے میں کیا کرنا ہے. نمبر 1، سجدے میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو کے سامنے آ جائیں. جب آپ سجدہ کر رہے ہیں تو سجدے میں سر کو کہاں رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کے ہاتھ پیچھے ہوں یا ہاتھ بہت زیادہ آگے ہو گئے. آپ کے جیسے مان لیجیے آپ سجدے میں ہیں تو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان آپ کا سر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کس طرح ہونا چاہیے کہ ہاتھوں کی انگوٹھے جو ہے نا، ہاتھوں کے انگوٹھے کے جو سرے ہیں یہ کانوں کی لو کے سامنے ہو جائے. ایسے آپ کا یہ بالکل جب آپ سجدے میں ہیں تو آپ کے ہاتھ ایسے آنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات، سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ نہیں یوں، انگلیاں بند ہونا چاہیے ایسے نارمل، یعنی انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہوں اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. نمبر 3، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ایسے قبلے کی طرف. ٹھیک ہے. یہ زمین ہے تو ایسے آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے، یہ نہیں یوں مٹھی بندی ہوئی، یہ غلط طریقہ ہے. نمبر 4، کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کوہنیوں کو زمین پر ٹیکنا درست نہیں ہے، بعض لوگ ایسے کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے. آپ کا ایسا سجدے میں ایسے ہاتھ ہونا چاہیے. کبھی میں نماز انشاءاللہ پریکٹیکلی پڑھ کے آپ کو دکھاؤں گا. نمبر 5، دونوں بازو پہلوؤں سے الگ ہٹے ہوئے ہونا چاہیے، انہیں پہلوؤں سے بالکل ملا کر نہ رکھیں. دونوں بازو، یہ جو آپ کا ہاتھ ہے اندر نہیں ہونا چاہیے، باہر ہونا چاہیے. نمبر 6، کوہنیوں کو دائیں بائیں اتنی دور تک بھی نہ پھیلائیں جس سے برابر کے نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو. اب آپ نے صاحب جو ہے نا یہ کوہنیوں کو یوں نکال دیا، یوں بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ یوں کر کے سجدہ کرتے ہیں، بڑی دقت ہو جاتی ہے. اتنا رکھ لو کہ نہ زیادہ اندر چپکاؤ بلکہ ایسے رکھ لو. ٹھیک ہے. 7ویں چیز، رانے پیٹ سے ملی ہوئی نہیں ہونا چاہیے. آپ کے جو ران ہے وہ یہ نہیں بالکل یوں پیٹ سے آپ نے چپکا لی، ایک دم کھل کے یہ بازو بھی الگ ہوں، یہ یہاں نہیں چپکیں، ران پیٹ سے نہ ملی ہو. ٹھیک ہے. پیٹ اور رانے الگ الگ رکھی جائیں. نمبر 8، پورے سجدے کے دوران زمین پر ناک ٹکی رہے، زمین سے نہ اٹھے، اس بات کا خیال رکھنا ہے. نمبر 9، دونوں پاؤں اس طرح کھڑے رکھے جائیں کہ ایڑیاں اوپر ہوں اور تمام انگلیاں اچھی طرح مڑ کر قبلے رخ ہو گئی ہوں. جو لوگ اپنے پاؤں کے بناوٹ کی وجہ سے تمام انگلیاں موڑنے پر قادر نہ ہوں تو وہ جتنی موڑ سکیں موڑیں، ہے نا. بلا وجہ انگلیوں کو سیدھا زمین پر ٹیکنا درست نہیں ہے. جیسے آپ سجدے میں گئے، دیکھیے تو ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے سجدہ یہ کیا، یہ پاؤں کی انگلیاں ہیں آپ نے سیدھی کر لی، یہ نہیں. آپ کی پاؤں کی انگلیاں جو ہے نا وہ تھوڑی سی ٹیڑھی رہیں قبلے کی طرف، یہ ہے صحیح طریقہ. ٹھیک ہے. ہاں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو کوئی بات نہیں ہے. تو تمام انگلیاں اچھی طرح مڑ کر قبلے رخ ہو جانا چاہیے سجدے کی حالت میں. نمبر 10، اس بات کا خیال رکھیں کہ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے اٹھنے نہ پائیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سجدہ اس طرح کرتے ہیں کہ پاؤں کی کوئی انگلی ایک لمحے کے لیے پورے سجدے میں پاؤں کی انگلیاں کھڑی رہتی ہیں، زمین پر ٹکتی نہیں ہیں. تو اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوتا، اور جب سجدہ ادا نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نماز بھی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ سجدہ کرتے وقت پیروں کی انگلیاں زمین پر ٹکی ہونا چاہیے.
ایسا نہیں کہ آپ کے دونوں پیر اٹھے ہوئے ہوں زمین سے۔ نمبر 11، سجدے کی حالت میں کم از کم اتنی دیر گزاریں کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں، ٹھیک ہے۔ پیشانی ٹیکتے ہی فوراً اٹھا لینا منع ہے، یہ نہیں کہ صاحب آپ نے جلدی سجدہ کیا پٹاک چھوڑ گئے آپ۔ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی جتنی دیر کہہ سکتے ہیں اتنی دیر آپ سجدہ کریں، اور کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی اطمینان کے ساتھ کہیں، پھر اس کے بعد سجدے سے اٹھیں۔ اب سجدہ آپ نے کر لیا، اب سجدے سے جب اٹھیں گے تو کیا کرنا ہے؟ دونوں سجدوں کے درمیان ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، ایک سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے 2 زانوں سیدھے بیٹھ جائیں۔ 2 زانوں کیسے بیٹھنا ہے؟ 2 زانوں کا طریقہ بھی بتاؤں گا میں۔ تو ایک سجدے سے اٹھ کر اطمینان کے ساتھ 2 زانوں سیدھے بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ ذرا سا سر اٹھا کر سیدھے ہوئے بغیر دوسرا سجدہ کر لینا یہ گناہ ہے۔ آپ ایک سجدے میں تھے، ابھی اٹھے، ابھی صحیح سے اٹھ بھی نہ پائے، پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، اور اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو نماز دہرانا پڑے گی۔ دوسری بات، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں۔ بایاں پاؤں یعنی لیفٹ سائڈ کا جو پاؤں ہے وہ آپ بچھا دیں اور اس پر بیٹھ جائیں، اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا کر لیں، دایاں پاؤں اس طرح کھڑا کر لیں کہ اس کی انگلیاں مڑ کر جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائیں، یہ ٹھیک ہے، یہ اس کو کھڑا کر لیں اور انگلیوں کو موڑ لیں کہ قبلے کی طرف ہو جائیں، اور الٹے پیر پر آپ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دونوں پیروں کو کھڑا کر لیتے ہیں اور ان کی ایڑیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 3، بیٹھنے کے وقت دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مگر انگلیاں گھٹنوں کی طرف لٹکی ہوئی نہ ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ گھٹنا ہے، مان لیجیے یہ گھٹنا ہے، تو آپ کی انگلیاں یہ آگے کی طرف ایسے ہاتھ نہیں رکھیں گے آپ جب تحیات میں بیٹھیں گے یا ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھیں گے، بلکہ انگلیاں گھٹنوں کی طرف لٹکی ہوئی نہیں ہوں گی، بلکہ انگلیوں کے آخری سرے گھٹنے کے ابتدائی کنارے تک پہنچ جائیں ایسے، ٹھیک ہے نا، اس بات کا خیال کرنا ہے، یعنی گھٹنے شروع ہو رہے ہوں اور ہماری انگلیوں کے کنارے گھٹنے کے شروعاتی حصے پر لگے ہوئے ہوں، ایسے آپ کو ہاتھ رکھنا ہے، یہ نہیں کہ صاحب بالکل انگلیاں آپ کے لٹک گئیں گھٹنے پر، ایسے نہیں۔ نمبر 4، بیٹھنے کے وقت نظریں اپنی گود کی طرف ہونا چاہیے۔ نمبر 5، اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، اتنی دیر ہمیں ایک سجدہ کرنے کے بعد ایک سجدہ کرنے کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو اتنی دیر جس میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے اتنی دیر ہمیں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دعا بھی ہے ایک سجدہ کرنے کے بعد، جو جلسہ ہوتا ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، جب ہم دوسرے سجدے کے لیے جانے سے پہلے بیٹھتے ہیں نا، اس کو جلسہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرض نمازوں میں نہیں پڑھی جاتی یہ دعا، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ اگر آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ ایک سجدہ کیا اس کے بعد جو آپ بیٹھے تو اس میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی واسترنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ دعا ہے جلسے میں بیٹھ کر پڑھنے کی۔ اب دوسرا سجدہ اور اس سے اٹھنا وہ کیسے کرنا ہے ہمیں، اور اس میں ہمیں کون سی باتوں کا خیال رکھنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، دوسرے سجدے میں بھی اس طرح جائیں کہ پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، سجدے کی صورت، سجدے کی حیت ویسی ہونا چاہیے جو پہلے سجدے میں بیان کی گئی ہے، جیسے ہم نے پہلا سجدہ کیا تھا بالکل ویسے ہی ہم دوسرا سجدہ بھی کریں گے۔ نمبر 3، سجدے سے اٹھتے وقت کیسے سجدے سے اٹھنا ہے؟ سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی زمین سے اٹھائیں، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے، ہے نا، یہ طریقہ ہے۔ نمبر 4، اٹھتے وقت زمین کا سہارا لینا بہتر نہیں ہے، سہارا نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر جسم بھاری ہو، آپ کے تکلیف ہے، کوئی پرابلم ہے بڑھاپے کی وجہ سے یا کوئی مشکل ہو تو سہارا لے کر بھی آپ زمین کا اٹھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ ایک دم فٹ پاٹ ہیں، تو زمین پر ہاتھ نہ ٹیکے، سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ نمبر 5، اٹھنے کے بعد ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو 2 سجدوں تک ہماری بات کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آئیے قاعدے میں، جب ہم نے ایک رکعت کمپلیٹ کر لی، ایک رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسری رکعت کے سجدے کرنے کے بعد جب ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے قاعدہ۔ قاعدے میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ نمبر 1، قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہوگا جو ایک سجدہ کرنے کے بعد
بیچ میں بیٹھنے کا جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ الٹا پیر بچھا لیں گے، اس پر بیٹھ جائیں گے اور سیدھا پیر کو ہم کھڑا کر لیں گے اور اس کی انگلیاں بھی موڑ لیں گے قبلے کی طرف، تو ایسے ہم قعدے میں بیٹھیں گے۔ نمبر 2، اتحیات پڑھتے وقت جب اشہد اللہ پر پہنچیں تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کریں اور الا اللہ پر گرا دیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ انگلی ہم لوگ اٹھاتے ہیں نا، تو وہ کب اٹھاتے ہیں؟ جب ہم پہنچتے ہیں اتحیات پڑھتے ہوئے اشہد اللہ، تو جیسے ہی ہم اشہد اللہ پر پہنچیں گے تو شہادت کی انگلی اٹھا دیں گے اور الا اللہ پر گرا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اشارہ کرنے کا طریقہ کیسے ہوگا؟ مسنون طریقہ اشارہ کرنے کا کیا ہے؟ نمبر 3، اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنا لیں ایسے۔ ٹھیک ہے، چھنگلی اور اس کے برابر کی جو انگلیاں ہیں ان کو بند کر لیں آپ ایسے۔ ٹھیک ہے، اور شہادت کی ابھی ایسے ہی ہوا ہے، ابھی ایسے ہم نے حلقہ بنا لیا، یہ انگلی ہماری ملی ہوئی ہیں، اور شہادت کی جو انگلی یہ ہے نا اس کو اس طرح اٹھائیں کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایسے، یہ جھکی ہوئی ہے نا قبلے کی طرف، بالکل سیدھی یوں، بعض لوگ جو ہے نا وہ یوں اٹھا لیتے ہیں آسمان کی طرف، یہ نہیں، غلط طریقہ ہے۔ بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ ہلکی سی جھکی ہوئی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ نمبر 4، الا اللہ کہتے وقت شہادت کی انگلی تو نیچے کر لیں۔ جب الا اللہ ہم نے اشہد اللہ پر ہم نے انگلی اٹھائی اور الا اللہ پر شہادت کی انگلی کو ہم نیچے کر لیں گے، لیکن باقی انگلیاں ہم نے جو ایسے حلقہ بنا کے رکھی ہوئی ہیں وہ اشارے کے وقت ہم نے ایسی بنائی تھی نا، حلقہ بنا، تحیات ہم پڑھ رہے ہیں، اب ہم اشہد اللہ پر پہنچے تو فٹاک سے ہم نے حلقہ بنایا اور ایسے کیا اور شہادت کی انگلی اٹھا دی، الا اللہ پر ہم نے انگلی گرا دی۔ اب ادھر کی جو انگلیوں کی جو صورت ہے وہ ویسے ہی باقی رہے گی اور ایسے ہی ہم ہاتھ کر رہیں گے سلام پھیرنے تک۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم نے تحیات بھی پڑھ لی، درود شریف بھی پڑھ لیا اور بھی دعائیں پڑھ لی، اب سلام پھیرنے کی باری آ جاتی ہے۔ سلام کیسے پھیرنا ہے؟ سلام پھیرتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ نمبر 1، دونوں سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑیں کہ پیچھے بیٹھے آدمی کو آپ کے گال نظر آ جائیں۔ اتنا ہمیں، ایسے نہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس یوں کیا، یہ غلط۔ اتنا ہمیں اپنا چہرہ پھیرنا چاہیے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی کو ہمارا گال نظر آ جائے، رخسار جس کو کہا جاتا ہے، رخسار نظر آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، سلام پھیرتے وقت نظریں کہاں ہونا چاہیے؟ کندھے کی طرف ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نظر آپ کی کہاں ہونا چاہیے؟ کاندھے کی طرف۔ نمبر 3، جب دائیں طرف گردن پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو کیا نیت کریں گے؟ تو نیت یہ کریں کہ دائیں طرف جو ہمارے انسان بیٹھے ہوئے ہیں، جو فرشتے ہیں، میں ان کو سلام کر رہا ہوں، اور جب الٹے ہاتھ کی طرف ہم سلام پھیریں گے بائیں طرف، تب بھی ہم یہ نیت کریں گے کہ جتنے بھی انسان بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں، میں ان کو سلام کر رہا ہوں۔ تو تمام مسلمانوں کی جو میرے رائٹ سائڈ بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام فرشتوں کی سلام کرنے کی نیت سے ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے، نماز کمپلیٹ کر لی اور پھر دعا کرنی ہوتی ہے، کیونکہ دعا کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب دعا مانگنے کا طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں، لگے میں لگا۔ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اتنے اٹھائے جائیں کہ سینے کے سامنے آ جائیں۔ دیکھیے میرا یہ سینہ ہے اور دونوں ہاتھ میں نے ایسے اٹھا لیے، سینے کے سامنے آ جائیں، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ ہو، نہ تو دونوں ہاتھ ملے ہوئے ہوں اور نہ دونوں ہاتھوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو، ایسے یہ بھی نہیں، تھوڑا سا فاصلہ ہو اور ہاتھ سینے کی طرف آ جائیں۔ دعا کرتے وقت ہاتھوں کا جو اندرونی حصہ ہے وہ چہرے کے سامنے رکھیں، ایسے دیکھیں، ایسے، یہ اللہ اللہ تو دعا کو قبول کر لے، جو بھی مانگنا ہے مانگیے آپ، ایسے یہ ہاتھوں کو دعا کرتے وقت اٹھانے کا مسنون طریقہ ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ہماری نماز کمپلیٹ، اور یہ میں نے جو نماز کا پورا طریقہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، یہ مسنون طریقہ ہے نماز پڑھنے کا۔ بہت محنت سے میں نے یہ ساری چیزیں نوٹ کی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کی شارٹ کلپ تیار کر کے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر بھی شیئر کر سکتے ہیں،
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا سنت طریقہ پتہ چل سکے۔ یہ کلپ بڑی ضرور ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ جب آپ اس کلپ کو دیکھ لیں گے اور روزانہ ایک چیز کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ دنوں کی محنت کے بعد آپ کی نماز سنت کے مطابق ہو جائے گی، اور جب آپ کی نماز سنت کے مطابق ہوگی تو پھر دیکھیے گا نماز پڑھنے کا مزہ کتنا آتا ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔